अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हमारा इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, जिसमें यह है कि IMF ने एक मुस्बत रिपोर्ट दी है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने जो आज बताया है, उन्होंने ये कहा है कि सबको टैक्स देना पड़ेगा और सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो उस पर हमारा जो आज का मौजू तो ये नहीं है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। आखिर में हमारा आज का मौजू ज़ाहिर है सियासत, हमारे पाकिस्तानियों की सबसे पसंदीदा चीज़। तो सियासत पे हम बात करेंगे और सियासत से शुरू करेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम में आज क्या क्या होगा और कौन से वो अहम इश्यूज़ हैं जिस पे हम अपना प्रोग्राम आज का करेंगे, आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी 17 लाख बंदे फाइनल कॉल। ये 17 लाख बंदे कहाँ से ये फिगर आया, कैसे आया, इस पे भी आपको बताएंगे। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है और इस पर हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। अली मोहम्मद खान साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अभी अपने हलके में गए हुए थे, वापस इस्लामाबाद आए हैं, 24 नवंबर की तैयारियां कर रहे हैं। और हमारा जो आज का हॉट इशू होगा वो होगा इंटरनेट स्लो, अरबों का नुकसान। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, तकरीबन 27 लाख बच्चे बच्चियां यहाँ पे वो इंटरनेट के ज़रिए अपना रोज़गार कमाते हैं। फ्रीलांसर्स उनको कहा जाता है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है जो दुनिया में चौथे नंबर पर पाकिस्तान के लोग हैं, 27 लाख जो इंटरनेट के ज़रिए अपना रोज़गार कमा रहे हैं। लेकिन इंटरनेट बहुत स्लो है हमारे यहाँ इस वक्त और अरबों का जिससे नुकसान हो रहा है। और अभी अभी जो समझ लें आप, हम खबर ही ब्रेक कर रहे हैं कि YouTube जो है उस पर एक्सेस भी बंद हो गई है और ट्विटर पहले ही बंद था, VPN के ज़रिए आप एक्सेस कर रहे थे। अब YouTube पर भी वो पाबंदी लग रहा है कि लग गई है, क्योंकि मुसलसल काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन VPN के बगैर YouTube एक्सेस नहीं हो रही। इस पे कितना अहम इशू है, इस पे हम बात करेंगे इंडस्ट्री के लोगों से। और हमारा आज का जो प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा होगा वो एडिटोरियल है, जो है टैक्स का पैसा और 1100 नई गाड़ियाँ। आप इस एडिटोरियल की जो बात है, टैक्स का पैसा और 1100 नई गाड़ियाँ FBR के ऑफिसर्स के लिए, इसको मिलाकर पढ़े जो ऊपर आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सबको टैक्स देना होगा और सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मतलब टैक्स तो आवाम को देना है और किरदार FBR के मुलाजमीन को और सरकार को अदा करना है, जो जजों की और पार्लियामेंटेरियंस की और ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम अपनी आज की टॉप स्टोरी की तरफ, हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया अली साहब। और हम आपको इस पे आज बात करेंगे जो 17 लाख बंदे हैं। अली मीन साहब, मैं अली मोहम्मद साहब, मैं इस पे ज़रा अपने नाजरीन को थोड़ा सा बता दूँ, आप भी ज़रा सुन लीजिएगा कि 17 लाख बंदे का जो फिगर है हमने वो कहाँ से निकाला है। इसमें यह है कि जो PTI अराकानी असम्बली को हिदायत दी गई हैं बुशरा बीबी की तरफ से, खिताब में कल जो उन्होंने किया PTI के अराकीन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली, हमने 3 असम्बलियों का फिगर लिया है। PTI के अराकीन जो कौमी असम्बली में वो तकरीबन 83 हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो वो ज़ाहिर है कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं कानूनी उस वजह से। लेकिन अगर 83 अराकीन कौमी असम्बली हों, हर MNA के ज़िम्मे 10,000 बंदे हों तो 8,30,000 बंदे बनते हैं सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए। उन बंदों को लाने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी रफली अगर जाएं, समझें कि 50 लोग एक बस में बैठते हैं, तो दरकार बसें 16,600 सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए। और अगर हम सिर्फ एवरेज किराया इनका 50,000 के करीब, 40-50,000 के करीब लगाएं एक बस का, तो बसों का किराया सिर्फ जो है वो 83 करोड़ रुपया बनेगा कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए सिर्फ। फिर आ जाए अराकीन पंजाब असम्बली जिनकी तादाद 103 है। वहाँ MPs के ज़िम्मे बंदे हैं 5,15,000। 5,000 बंदा एक MP ने लेके आना है तो बने 5,15,000 बंदों को लाने के लिए दरकार बसें होंगी 10,300 और सिर्फ बसों का किराया होगा 51 करोड़। और PTI अराकीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 91 वहाँ पे मेंबरान हैं, 5,000 हर MPs के ज़िम्मे बंदे हैं, तो टोटल बना 4,55,000 और बंदों को लाने के लिए दरकार बसें हैं 9,100। बसों का सिर्फ किराया 45 करोड़ रुपया। तो अब आप देखें ये टोटल बंदे बनते हैं 17 लाख तकरीबन, टोटल बसें बनती हैं तकरीबन 36,000 और टोटल पैसे 1,80 करोड़ रुपया। कैसा है ये अंदाजे हैं। इस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, हमारा हिसाब इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब, ये आपको मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं, जो हिदायत हैं और वो इतनी सख्त हिदायत हैं कि खान साहब की तरफ से एक ऐलान जारी हुआ है आज। PTI ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो ट्विटर का अकाउंट है, उस पर खान साहब की हिदायत ये कही गई है
کہ پارٹی کا ہر عہدیدار جب اپنا قافلہ لے کر مین روڈ پر نکلے گا تو اس کی وہ اپنے فون سے ویڈیو بنائے گا، تفصیلی ویڈیو بنانی ہے جس میں صرف گاڑیاں نہیں بلکہ عوام جو آپ اپنے ساتھ لائے ہیں اس کی بھی فوٹیج ہو۔ تو جناب علی صاحب، تیاریاں ہیں مکمل آپ کی؟ آپ تو یہاں 17 لاکھ بندہ اسلام آباد میں لے کے آئیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ بہت شکریہ ابصار عالم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عمران خان صاحب ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، قوم کی ان سے محبت ہے، اور جو ظلم ہوا ہے ان سے، پاکستانی عوام سے، تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈرشپ سے، اور جو پاکستانی قوم سے ظلم ہوا ہے، جس طریقے سے رجیم چینج ہوئی اور جس طریقے سے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے، اور جو اس وقت ملک میں قانون اور انصاف کی حالت کر دی گئی ہے، جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا، جو شخصی آزادیوں کے ساتھ ہوا، آپ کے جو جرنلسٹ طبقے کے ساتھ ہوا ہے، ارشد شریف صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، اس کے خلاف ایک پرامن احتجاج ہے اور عمران خان صاحب کی کال ہے۔ باقی جہاں تک خان صاحب کی کال پہ آنے کا تعلق ہے، اس کے لیے پاکستانی عوام نہ کسی ایم این اے کے بس کے انتظار میں ہے، نہ کسی وہ ایم پی اے کی اس کی ویگن کے انتظار میں ہے۔ وہ اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں، وہ خود نکلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پارٹی نے جب اتنی بڑی موومنٹ کرنی ہے، جب احتجاج کرنا ہے، اس کے لیے انتظامی امور کے سلسلے میں میٹنگز ہونا، ذمہ داریاں تفویض ہونا، یہ ایک قدرتی امر ہے، یہ ہونا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پاکستانی قوم صرف ایم این اے ایم پی اے کے انتظار میں نہیں، وہ کسی علی محمد کے لیے، وہ کسی شاہ محمود قریشی یا کسی وہ سلمان راجہ کے لیے نہیں، وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے نکلتے ہیں اور نکلیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ 17 لاکھ پتہ نہیں فگر آپ نے کہاں سے نکالی ہے، مجھے نہیں پتا، میں کوئی فگر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی گیدرنگ آپ کو پرامن طور پہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایم این ایز یا ایم پی ایز کریں نہ کریں لوگ نکلیں گے خود، کیا یہ آپ کا عدم اعتماد ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ؟ اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور سٹی میں پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب شکوے کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں کوئی ملنے نہیں آیا، یاسمین راشد وہاں پہ ہیں، وہ خود وہاں پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ ہیں، تو کیا ان اختلافات کی وجہ سے، اور بشرا بی بی کا ایک گروپ ہے جو علیمہ خان گروپ کے الگ ہے، اور علیمہ خان گروپ کا کوئی بندہ پشاور کی میٹنگ میں انوائٹ نہیں کیا گیا، تو آپ لوگ عدم اعتماد کریں اپنے پارٹی کے اپنے لوگوں پر؟ جب بھی تحریک انصاف ایسی کوئی بڑی موومنٹ کرتی ہے تو اس طرح کی چہمگوئیاں اور اس طرح کے سازشی ٹولے، اس طرح کی باتیں ابصار صاحب شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ تو لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ پارٹی ایک پیج پہ ہے، عمران خان صاحب کے حکم پہ سب نکلیں گے، تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت علیمہ آپا نے یا بشرا بی بی نے خان صاحب کے کچھ میسیجز جو ہیں وہ ضرور پارٹی کو پہنچائے ہیں، ان کے کوئی پولیٹیکل ایسپریشن نہیں ہے۔ اگر بشرا بی بی اپنے شوہر کے لیے جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے خان صاحب کا، یا علیمہ آپا نے باہر نکل کے خان صاحب کا پیغام قوم کو سنایا کہ 24 کو آپ نے نکلنا ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بھائی اپنے شوہر کے لیے وہ لوگ اپنا ایک رول پلے کریں؟ باقی ان کو کوئی پولیٹیکل ایسپریشن نہیں ہے، نہ ان کو کوئی گروپ ہے۔ تحریک انصاف میں صرف ایک گروپ ہے اور وہ گروپ ہے عمران خان۔ اچھا، آپ نے کہا وہ اپنے بھائی اور شوہر کے لیے رول پلے کریں تو ان کا حق ہے، یہ میں بات آپ کی سے بالکل متفق ہوں، لیکن یہ آپ کے اس موقف کے خلاف ہے جو آپ موروثی سیاست کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو یہ موروثیت میں نہیں آئے گا؟ ابصار صاحب، اگر اس عمران خان صاحب کی رشتہ داری کی بنیاد پہ پارٹی لیڈرشپ کے کسی عہدے پہ خدا نخواستہ آتی ہیں، جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ یا جس طرح بلاول صاحب آئے ڈائریکٹ چیئرمین بن گئے، یا مریم بی بی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، کیا ان کی کیا سٹرگل ہے پارٹی میں؟ کیا سٹرگل ہے پارٹی میں؟ کیا ہماری پارٹی جیسے کوئی عام کارکن جیسے علی محمد آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں آپ کے سامنے اس وقت پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، پارلیمنٹری پارٹی، ایک ایم این اے، ایک سابق وزیر کے طور پہ تحریک انصاف کا بیٹھا ہوا ہوں، میں عمران خان صاحب کا نہ بھانجا ہوں نہ بھتیجا ہوں۔ اسی طرح بے شمار لوگ ہیں، اس وقت بیرسٹر گوہر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار نہیں ہیں، چیئرمین تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جنرل سیکرٹری ملک کی سب سے بڑی جماعت، ایشیا کی دوسری بڑی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں،
کوئی سوچ سکتا ہے نون یا پیپلز پارٹی میں یہ تو موروثیت نہیں ہے. ہاں تب ہوگی جب عمران خان صاحب خدا نخواستہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ علیمہ آپا کو لگائیں اور سلمان راجہ صاحب کو ہٹا کے ڈائریکٹلی ان کی جگہ بشرا بی بی کو لگائیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت، مڈل کلاس کی نمائندہ. چلیں ٹھیک. آپ نے فرمایا بھی کہ چھ منگوئیاں ہوتی ہیں جب بھی تحریک انصاف کوئی بڑے مظاہرے کا اعلان کرتی ہے، اور عدم اعتماد تو نہیں ہے، لیکن جو خان صاحب کا پیغام میں نے ابھی بتایا پی ٹی آئی آفیشیل اس پہ آیا ہے، اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے، میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانا. خان صاحب نے کہا ہے کہ 24 نومبر فیصلے کا دن ہے. اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون میری پارٹی میں رہے گا اور کون نہیں. تو یہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ کیا ان کو شک ہے کہ اگر انہوں نے اتنا سخت بیان نہ دیا تو لوگ جو ہیں، جو ان کے پارٹی عہدیداران ہیں، وہ سارے نہیں آئیں گے لوگوں کو لے کے؟ انہوں نے کہا ویڈیو بھی بنائیں کہ کتنے لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے، یعنی یہ لگ رہا ہے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے نا، جو چھ مگویاں آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پورا اعتماد نہیں ہے کہ 24 نومبر کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر پائیں گے. نہیں، آپ کا سوال اپنی جگہ پہ درست ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 30 اکتوبر 2011 سے ایک دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں ابصار عالم صاحب. آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہماری ناقدین میں سے ہیں، اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. آپ کو اپنی رائے کا حق ہے ایک آزاد صحافت میں، اور ایک زمانے میں آپ کے ساتھ ہمارے دور حکومت میں زیادتی بھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے تھا. تو وہ ایک چیز ہے. لیکن اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ارشد شریف صاحب جیسے لوگ شہید ہوئے، اب یہ اس رجیم میں بہت ایکسٹریم تک چیزیں گئی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن میں نے نقطہ اس لیے رکھا کہ آپ ہمارے بہترین ناقدوں میں سے ہیں، سخت ناقدین میں سے ہیں. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو لیکن میں نے کبھی احترام کا دامن نہیں چھوڑا. مسلسل لوگوں کو میں اس کو مانتا ہوں. تحریک انصاف نے ہمیشہ مستقل پچھلے 10 سال سے لوگوں کو نکالتی رہی ہے. لوگ آتے رہے ہیں، کبھی تھریٹ کر کے نہ ہم نے نکالا ہے، نہ دھمکی دے کے نکالیں گے. عمران خان صاحب کے لیے لوگ اپنے دل سے نکلتے ہیں. یہ صرف انتظامی امور ہیں. انتظامی امور میں اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو تھوڑا سا پابند کرتے ہیں. باقی قوم اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے بالہانہ محبت کرتی ہے، اور کسی تھریٹ، کسی دھمکی کی بنیاد پہ نہیں، ان سے عقیدت اور پاکستان سے محبت کی بنیاد پہ، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کپتان ہی وہ شخص ہے جو پاکستان کی اس ڈوبتی کشتی کو بچا سکتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے یہ فرمایا جو کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک بہن ہیں اور دوسری بیوی ہیں، وہ آئیں گی. تو وہ جس طرح علیمہ خان، عظمیٰ خان، روبینہ خان بہنیں ہیں، وہ آتی ہیں مظاہروں میں، تو کیا ہم انتظار کریں کہ بشرا بی بی بھی لیڈ کریں گی پشاور سے اور اسلام آباد پہنچیں گی جلوس کی قیادت کر کے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی کمٹمنٹ اپنے ہسبینڈ سے جو ہمارے لیڈر ہیں. لیکن دیکھیں کمٹمنٹ تو ہے، لیکن اب خواجہ آصف صاحب جو آپ کے مخالف ہیں، سیاسی مخالف ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ تانا دیا ہے پی ٹی آئی کو. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو 5,000 10,000 لوگوں کو کہہ رہی ہیں تو خود بھی آئیں، اور لندن سے خان صاحب کے 3 عدد بچوں کو بھی بلایا جائے، اور بشرا بی بی کے جو بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں، ان کی شرکت کو بھی لازمی بنایا جائے، نہ کہ صرف قوم کے بچوں کو آگے کر کے مروا دیا جائے. کیونکہ آپ کی تحریک کا نام یہ بھی ہے نا کہ ڈو اور ڈائی، مرو یا مار دو. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ خواجہ آصف نے جو چیلنج دیا ہے، ان کو اس چیلنج کا جواب پی ٹی آئی کو دینا نہیں چاہیے کہ لیڈران جو ہیں خاص طور پہ جن کا نام انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیں تاکہ لوگوں کے بیوی بچوں کو نکالنا آسان رہے؟ خواجہ صاحب، پتہ نہیں ان کی یہ بدنصیبی ہے کہ ان کو خواتین کے سلسلے میں بیانات دینے پڑتے ہیں. ڈیفنس منسٹر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے عہدے کا لحاظ کرنا چاہیے. باقی جہاں تک جواب کا تعلق ہے، ہم جواب دیں گے کیا؟ ہم تو دے چکے ہیں. سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار بی بی، ہماری ماں، ان کو جواب دے چکی ہیں، ان سے جیت چکی ہیں. باقی فارم 47 پہ تو آپ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، اس کی کیا بات؟ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ڈسمس ہی کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بتائیے گا، ایک اطلاع یہ آئی ہے ہمارے پاس کہ شاید بشرا بی بی شرکت کریں، اگر قیادت نہیں کریں گے تو شرکت کریں گی. آپ اس کو بالکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کریں گی؟
نہیں میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. میں نے کہا کہ قیادت احتجاج کی وہ نہیں، میرے خیال میں قیادت اس کی علی امین خان خیبر پختونخوا سے کریں گے، جس طرح وہ کرتے رہے ہیں. وہاں ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بھی ہیں، اور اسی صوبے سے ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی تعلق ہے. تو لیڈرشپ تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے، موجود ہے، چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ قیادت وغیرہ کو لیڈ کریں گی احتجاج کو. ہاں یہ کیا اس میں شرکت کریں گی یا نہیں اس کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں. تو پاسبلٹی ہے کہ وہ شرکت کر سکتی ہیں عام ورکر کے طور پہ، یا عمران خان صاحب کی وائف کے طور پہ تو کر سکتی ہیں نا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں کوئی پابندی تو نہیں ہے، وہ شیز پاکستانی جی ہے، ان کو تمام رائٹس اویلیبل ہیں، لیکن مجھے اس کی انفو نہیں ہے. کل اڈیالہ میں قادر کیس ہے، شاید وہ وہاں آئے، اسے پوچھ کر پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کل فیصلہ کریں کہ انہوں نے احتجاج میں شرکت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ شرکت کی بات کر رہا ہوں، قیادت کی نہیں. دیکھیں وہ جو کچھ بھی کریں گی محترم عمران خان صاحب کی اجازت سے کریں گی. تو ابھی تک مجھے انفو نہیں ہے، کیونکہ جمعے والے دن بھی خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. احتجاج کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں انہوں نے قیادت کو جمعے والے دن بتائی تھیں. لیکن میرے خیال میں دیکھیے بشرا بی بی جو ہے ان پہ ضرورت سے زیادہ میڈیا جو ہے وہ اٹینشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. غیر ضروری طور پہ ان کو بیچاری کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اپنی ڈیوٹی فل وائف کی طرح جو ڈیوٹی ہوتی ہے کسی بھی مشرقی خاتون کی، اس کو پورا کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو قربانی انہوں نے دی ہے جیل میں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، راجی تحسین پیش کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ابھی آپ نے مسلسل ذکر کیا پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی، اور بشرا بی بی بھی وہاں پشاور میں موجود ہیں، اور زیادہ تر بات ہم بھی اور آپ بھی جو کر رہے ہیں وہ پشاور کی کر رہے ہیں. پنجاب کی قیادت، لاہور کی قیادت، لاہور کی کیا تیاریاں ہیں، پنجاب کی کیا تیاریاں ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب سے آپ کی لیڈرشپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کی فیکٹر ہے 24 نومبر کی کامیابی یا ناکامی میں؟ جو پچھلے ایک دہائی سے جو ہمارے احتجاج ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو قافلے اس میں نکلے، میری یادداشت کے مطابق اگر تھے تو ایک 2013-14 کا دھرنا تھا، اس کے بعد پاناما کیس کے دوران ہماری ایک بہت بڑا قافلہ پرویز خٹک کی قیادت میں آیا تھا. اس کے بعد 3-4 دفعہ علی امین خان نے ابھی لیڈ کیا ہے، 1-2 دفعہ خان صاحب نے خود، میں ساتھ تھا خان صاحب کے، 25 مئی کو بھی تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک موومنٹ کی تھی. تو خیبر پختونخوا سے نکلنا نسبتاً آسان اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں ہماری حکومت رہی ہے تحریک انصاف کی. پنجاب میں بہت خستائیت، ابصار عالم صاحب آپ کے سامنے ہے، شاید کیمرہ پہ آپ نہ اس کو مناسب بھی شاید آپ کے لیے نہیں ہے ایز اے جرنلسٹ کہ آپ میری ہر بات سے ایگری کریں، لیکن پنجاب میں جس لیول نہیں، میں کی ایگری کرتا ہوں اس آپ کی بار بات کی سے، گئی ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ وہاں کے سرکاری ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہاں میں ذرا بہت ابصار صاحب ظلم ہو رہا ہے، آپ میں لوگوں تھوڑا سا پہ پنجاب زیادتی کی ہو رہی طرف ہے. آنا چاہوں گا، میں تھوڑا سا جی جی پنجاب کی طرف آنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے دور میں جب بزدار صاحب، پتہ نہیں ویسے بزدار صاحب آج کل کدھر ہیں، لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مریم بی بی احتجاج کے لیے آتی تھی، بلاول صاحب آتے تھے. یہ آپ نے ویسے بڑی ہی مزیدار بات کی ہے، آپ نے ہنسی نکال دی. ویسے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. تھینک یو ویری مچ. میں جب اڈیالہ جیل میں تھا نا، چلے آن لائٹر نوٹ، چلے آن لائٹر، میں جب اڈیالہ جیل میں تھا تو شہریار خان افریدی بھائی وہ بھی ادھر ہی تھے، اسد عمر بھائی بھی تھے، شاہ صاحب بھی تھے اس زمانے میں. اچھا. تو ایک دن میں نے وہ اخبار بھی کوئی چھپ چھپا کے کوئی دے دیتا تھا، اخبار بھی الاؤڈ نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ بزدار صاحب پہاڑوں میں چلے گئے. پھر ہفتے بعد دیکھا بزدار صاحب چلے ہی گئے. لیکن بہرحال بات دوسری ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے اس دن مجھے ایک بات کی. چلیں اس حوالے سے اس کو ایک نقطے سے دیکھ جوڑتے لیں ہیں. آپ، خان پھر صاحب نے جمعے والے دن مجھے کہا، آپ کو بھی دوست اور دشمن کی پہچان ہوگی، وقت نے کروائی دی. یہی بات خان صاحب نے کی نا. یہ پچھلے ہفتے وہ جمعے سے پہلے، وہ اس سے پچھلے ہفتے وہ وینسڈے والے دن خان صاحب سے بڑی طویل نشست ہوئی تھی، تو خان صاحب نے عذرائے تفنن لائٹ موڈ میں یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ شکر ہے 9 مئی کا ایک فائدہ ہوا کہ بہت سے لوگوں سے جان چھوٹ گئی. تو چلیں اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پنجاب میں ہماری حکومت تھی، آپ مجھے بتائیں کبھی کسی کا خدا نخواستہ گھر توڑا گیا ہو، کسی کی خواتین پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہو، کسی کارکن کو مارا گیا ہو، زد و کوب کیا گیا ہو؟ ہاں کچھ کیسز کرپشن کے تھے جو چلتے رہے، جو ہمارے دور کے بنے ہوئے بھی نہیں. اس بار جو ہوا ہے
घरों को तोड़ना, लोगों को उठा लेना, बच्चों को अगवा करना, बच्चों को मारना, खवातीन, व्हाट हैज नॉट हैपेंड, किसी को पता है कि कोई ऐसी चीज जो कभी सोच भी नहीं सकते थे ये हुई है? उसके बावजूद मेरी पंजाब की लीडरशिप खड़ी है, हमाद अजहर खड़ा है, शेख वकास खड़ा है, ओन अब्बास बपी खड़ा है, हाफिज फरद खड़ा है, बच्चर साहब खड़े हैं, हमारी खवातीन खड़े हैं, नजर नहीं आते, चलते नहीं है, इतने खड़े हैं, खाली चलते नहीं है, वो खड़ी हैं। इंशाल्लाह निकलेंगे, इंशाल्लाह इस बार निकलेंगे और बड़ी तादाद में निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये फरमाइएगा कि एक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा बड़ी सख्ती से निपटेंगे, मैं और भी सुनवाना चाहता हूँ। सवाल मेरा पहले सुन लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की हिकमत अमली तय करते हुए 24 नवंबर को इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरना है, और खान साहब कह रहे हैं कि अगर आप सब सच्चे मुसलमान हैं और आपको कलमे का मतलब पता है तो फिर किस चीज़ का डर और खौफ? मौत बरहक है और उसको आना है, तो बेहतर है कि अल्लाह की राह में हक के रास्ते पर आए। मैं फिर इस पे वो बात वहीं जाएगी दोबारा कि इसमें खान साहब के जो बच्चे लंदन में हैं सच्चे मुसलमान तो वो भी होंगे, कलमे का मतलब भी उनको पता होगा, मौत भी बरहक है, तो क्या वो भी आएंगे यहाँ दूसरे नौजवानों को उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके लिए मिसाल बनने के लिए, या ये हक का रास्ता सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों के लिए? देखिए, अर्ज ये है कि इस तरह एक दूसरे के बच्चों को टारगेट करना, इसका मतलब है कि जब बात बच्चों पे पहुंच गई है, इसका मतलब है आप मुकाबले से पहले ही हार गए हैं। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी हो, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में आम आदमी को भी वो राइट्स हासिल हों जो किसी भी आला तबके के या किसी पावरफुल शख्स के बेटे या बेटी या किसी के वालिद या किसी के भाई को हासिल हों। हम सब ने, ये हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए निकलना है। इस वक्त हमारे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा किया जाए, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, ये भरपूर कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की लीडरशिप को, जो हम लोग जो इस वक्त हैं, हम बहुत बुरे हैं, बहुत कमजोर हैं, लेकिन खड़े हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हैं। ये टारगेट करेंगे, उमर यूब को टारगेट करेंगे, शेर अफजल मरवत को करेंगे, ये सलमान राजा को करेंगे, ये अली अमीन खान को करेंगे। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं, इस वक्त आपस की लड़ाई का वक्त नहीं है, इस वक्त मुतहिद रहने का वक्त है, अपने लीडर की कॉल पे फौरन तौर पे निकलने का वक्त है। मैं समझता हूं कि कामयाबी करीब है इंशाल्लाह। आप देखेंगे जल्द इमरान खान साहब हमारे करीब होंगे इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया सब हमसे बात करने का। वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू इंटरनेट स्लो, अरबों का नुकसान, जिम्मेदार कौन, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे हॉट इशू का, जो है इंटरनेट स्लो और अरबों का नुकसान। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मसला है, ये कौन सा इशू है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि पाकिस्तान में 27 लाख नौजवान इस वक्त, उनका रोज़गार इंटरनेट से वाबस्ता है। वो इंटरनेट के ज़रिए दूसरे मुल्कों में नौकरियां ढूंढते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे वो काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, और तकरीबन $1 बिलियन उन्होंने पिछले साल कमाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसके मुताबिक, जिसमें से 380 मिलियन डॉलर जो हैं वो फ्रीलांसर्स हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, लोगों के लिए एडमिन जॉब करते हैं, मैनेजमेंट जॉब करते हैं, पाकिस्तान में बैठ के वहाँ बाहर के मुल्कों के ऑफिस के लिए वो काम करते हैं। ना सिर्फ कि वो फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू पाकिस्तान में लाते हैं, बल्कि यहाँ पे वो इनकम टैक्स भी अदा करते हैं, वेल्थ टैक्स भी अदा करते हैं, और सारी इकॉनमी में उनका पैसा शामिल भी होता है। ये 27 लाख लोग जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, ये दिन ब दिन बढ़ सकता है। अभी पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, इसमें तीसरे और दूसरे पे भी आ सकता है, अगर पाकिस्तान की हुकूमत, जिसको कोई एहसास हो कि ना उसने कुछ किया इसके लिए, इस सेक्टर के लिए, वो खुद ही कर रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान में चावल की बरामदात है पूरे साल की, वो $3.7 अरब है। पूरे साल की चावल की बरामदात, पूरा मुल्क, पूरी हुकूमत, पूरी मशीनरी सब उस पर लगे होते हैं उसकी बरामदात बढ़ाने के लिए। उस पर लेटेस्ट रिसर्च हो रही हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, नए बीज ईजाद हो रहे हैं, हुकूमत कर्जे देती है, इतना इन्वेस्ट करती है, और $3.5 बिलियन कमाए जाते हैं साल में, और यहाँ पे घर बैठे कुछ नहीं हुकूमत ने किया। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि रास्ता ना रोकें। और हमें ज्वाइन किया तोफैल अहमद खान साहब ने, सदर CEO हैं पाकिस्तान ऑल फ्रीलांसर्स एसोसिएशन कराची के, और सजाद मुस्तफ़ा सैयद जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान ऑल सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। इनसे बात करेंगे। तोफैल साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि जो इंटरनेट स्लो है इस वक्त पाकिस्तान में, और अभी हमें जो हमारा अपना जो खुद हमने इस पे काम किया है, यूट्यूब भी नहीं एक्सेस हो रहा बगैर VPN के, तो क्या अब, पहले ट्विटर बंद हुआ, अब यूट्यूब बंद कर दिया है, तो क्या व्हाट्सएप भी बंद होगा?
बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। और बिल्कुल आपने सही कहा कि चौथे नंबर पर है पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इस वक्त दुनिया में, और इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 23 लाख फ्रीलांसर हैं अभी पाकिस्तान के अंदर। सर देखें, अभी जो आपने भी सवाल किया, देखें यूट्यूब तो अभी चल रहा है, एक्सेसिबल है, इंटरनेट की स्लो कनेक्टिविटी के इश्यूज रहे हैं, और पहले आपको पता था कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा थे। आप यूट्यूब चेक कीजिएगा, आप नहीं चला, वीपीएन के बगैर एक्सेस नहीं हो रहा है इस्लामाबाद से। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको भी देखता हूँ। अभी जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है जिसके तहत आपको पता है कि लिखा हुआ है कि जी वीपीएन जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि स्पेशली फ्री वीपीएन है। तो इस पे हमें देखना है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पे तो ऑब्वियसली कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप और मैं भी नहीं करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना। लेकिन जो सोल्यूशन है, जैसे दुनिया में और इदारे भी कर रहे हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी की बात इसमें लिखी हुई है, आप इस पर थोड़ा सा गौर करें कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, हर जगह पे वीपीएन के मलेशियस इस्तेमाल पे पाबंदी है। और यूएई के अंदर 2 मिलियन दिरहम और 5 लाख रियाल सऊदीया के अंदर है। तो पाकिस्तान में मैं और आप भी बिल्कुल कहेंगे कि जी टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रोज़गार की आपने बात की, जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिससे आईटी एक्सपोर्ट्स, जिससे फ्रीलांसिंग इस वक्त मुल्क में डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, उस पर आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको उस पर सोचना पड़ेगा, फ्रेंडली वीपीएन पॉलिसी। अगर आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के जो आपके इश्यूज हैं वो आप सोचना पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस मैं समझ गया, सोचना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत, ये आपने सोचने की बात इतनी बार की है, मैं तो परेशान हूँ कि हुकूमत परेशान हो जाएगी ये सुन के कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत मुश्किल काम है। सोचती हुकूमत, कुछ करती। देखिए, टेररिज्म की जहाँ तक बात की आपने, ब्लास्फेमी की बात की है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, ना डिफेंड कर रहा है, लेकिन उसके आड़ में सब कुछ ही बंद कर देना। अगर रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो आप ट्रैफिक तो नहीं बंद कर देते ना। सजा साहब, मैं आप मुझे बताइएगा कि अभी जो बात की है तुफैल साहब ने कि सिक्योरिटी के लिए, जाहिर है सब उस पर कहते हैं टेररिज्म की बात है या ब्लास्फेमस कंटेंट की बात है, लेकिन उसके साथ साथ यूएई की एग्जांपल भी आई है। यूएई वालों को ये सहूलत तो मुयस्सर है ना कि 4G 5G 4G 5G की तरह चलते हैं, इंटरनेट स्लो नहीं है, और वो जो भी कवानीन है उसकी वो इज्जत तो करते हैं, लेकिन ऑन ब्लॉक तो नहीं सब कुछ बंद कर दिया गया वहाँ पे। आप पाकिस्तान की हुकूमत को या जी सर यहाँ पे अहले करम हैं उनको क्या मशवरा देंगे, कैसे इस चीज़ को हैंडल करें कि लोगों का रोजगार भी मुतासर ना हो और नेशनल सिक्योरिटी भी मुतासर ना हो? जी सर एब्सोल्युटली, जैसे कहा आप लोगों ने फरमाया कि नेशनल सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली टॉप प्रायोरिटी है, और हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी, और हमने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो तो कम्प्लीटली हम सपोर्ट करते हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। हम लोग ये कह रहे थे कि इसका बिजनेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि अगर ये सही तरीके से पॉलिसी रोल आउट ना हुई तो हमारी आईटी इंडस्ट्री, जिसकी एक्सपोर्ट $3 अरब है, और एज़ पर प्राइम मिनिस्टर्स प्लान वी आर फुली अलाइंड कि हम 5 साल में इसको $15 अरब तक लेके जा सकते हैं। अगर ये पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना हुई तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इट इज़ दैट क्लियर। और हमने ये कहा था, अब हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको ये तरीका बताएंगे। जी हमें सर ऑब्जेक्टिव से कोई इशू नहीं है, पर हमने ये कहा है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, और हम आपको पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, हम आपको पॉलिसी भी बना के देंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप भी बना के देंगे, ताकि हमारे इकोनॉमिक डिसरप्शन ना हो। सर पॉलिसी के अंदर हमसे ना पूछा गया, और इम्प्लीमेंटेशन में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, हमें बताया गया। सो हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को अपने साथ शामिल करें, हमारा ये रोजाना का काम है। पॉलिसी हमारे मुल्क में माशाल्लाह पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं। सो हम ना सिर्फ एक आपको बहुत अच्छा पॉलिसी में भी हेल्प कर सकते हैं, और ऐसी पॉलिसी मिल के बनाए। हमारा अपना मुल्क है सर, हम ओन करते हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी हम ओन करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सो हम बिल्कुल आपके साथ, हुकूमत के साथ मिल के पॉलिसी भी बनाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी बनाना चाहते हैं। और सर मैं जरा सा अर्ज कर दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर आईटी इंडस्ट्री इस वक्त इज अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ यूथ। हम यूथ को एम्प्लॉय करते हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड वी आर द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स। और हम लोगों ने अगर अपनी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन ना की
تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم $3 ارب پلیٹ میں ڈال کے اپنے ملک سے باہر اپنے کمپیٹیٹر ممالک کو دے رہے ہیں. سو ہماری کل بھی یہی ریکویسٹ تھی, آج بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے سے بات کرے. ہم گورنمنٹ کو اس کی پالیسی میں بھی ہیلپ کریں گے, اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ہیلپ کریں گے, تاکہ نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیوز بھی اچیو رہیں اور ہمارا اکنامک امپیکٹ بھی نہ ہو. سجاد مصطفیٰ سید صاحب, چیئرمین پاکستان آل سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن لاہور میں موجود ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اس حکومت سے جو 99% لاہور کی ہے, اور ان سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے مل لیں, ہم سے بات کر لیں. کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ $3 بلین کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, اور میں نے ابھی آپ کو بتایا چاول کی ایکسپورٹ جو ہے $3.7 بلین ہے. پچھلے 5000 سال سے ہم چاول اگا رہے ہیں, اور یہ آئی ٹی انڈسٹری تو ابھی آئی ہے, اور اس میں کتنی گروتھ ہے کہ لارجسٹ ٹیکس پیئرز ہیں, لارجسٹ امپلائمنٹ اپرچونٹیز انہوں نے ینگسٹرز کے لیے کریٹ کی گئی ہیں, اور پھر بھی حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور حکومت کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے. ہم نے آج درخواست کی آئی ٹی منسٹر شزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ سے کہ پلیز ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور لوگوں کے ان سوالات دیں, لیکن انہوں نے میسیج واٹس ایپ پہ پڑھ لیا, جواب نہیں دیا. انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کو ہم نے کہا, وہ بھی ینگ ہیں, لاہور سے ہیں, شزہ بھی لاہور سے ہیں, لیکن انہوں نے بھی میسیج پڑھ لیا, جواب نہیں دیا. تو اب میسیج پڑھنے کا بھی میں بتا رہا ہوں ٹی وی تے, اس لیے آپ واٹس ایپ بھی بند کر دیں, یا کم از کم بلو ٹک بند کر دیں, تاکہ آپ ہمیں پتہ نہ چلے گا. آپ میسیج پڑھ کے بھی اگنور کریں. تو جہاں پہ پالیسی کا یہ حال ہے, اس میں طفیل صاحب بتائیے گا آپ کو کتنی امیدیں ہیں کہ حکومت نیشنل سیکورٹی کو بھی بچا لے گی اور لوگوں کے روزگار کو بھی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کہ سر ابصار بھائی آپ کو یاد ہوگا سم ویریفیکیشن کا ایک بہت بڑا کیمپین چلا تھا, بینک اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کی بہت بڑی کیمپین چلی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ سارے کام پاکستان میں ہوئے ہیں, اور اس وقت جو سجاد صاحب جیسے بتا رہے ہو 23 لاکھ فری لانسرز, رائڈرز, یہ سارے لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس وقت پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را آپ اس طرف دیکھیں, ایک ایسی پالیسی, ایک ایسی کیمپین چلائیں, بھلے وہ وی پی این وائٹ لسٹنگ کی ہو, بھلے وہ فری لانسرز کی ہو, آئی ٹی کمپنیز کی ہو, جیسے سجاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ پالیسی کے اندر سب کو شامل کر کے بالکل پالیسی بنائی جا سکتی ہے, جیسے دنیا میں اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں. ہمیں اس کو اسٹڈی کر کے پالیسی بنانی چاہیے. اور ہم نے بہت شکریہ طفیل صاحب اور سجاد مصطفیٰ صاحب. اور آپ نے سنا کہ $1 ارب صرف ٹیکس دیتے ہیں دکاندار, اور ان کی منتیں کرتی ہے یہ حکومت, اور $3 ارب ریونیو آ رہا ہے, فارن ایکسچینج آ رہا ہے, انکم ٹیکس آ رہا ہے, ویلتھ ٹیکس آ رہا ہے, سب سے زیادہ امپلائمنٹ ہے ینگسٹرز کی, اور حکومت کے پاس وقت نہیں ہے. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ٹیکس کا پیسہ اور 1100 گاڑیاں. اور وقت ہوا ہے ہمارے ایڈیٹوریل کا, اور آج کا ایڈیٹوریل ہے ٹیکس کا پیسہ اور 1100 نئی گاڑیاں. ٹیکس دیتا کون ہے؟ سیلریڈ کلاس. سب سے زیادہ ٹیکس اس ملک میں سیلریڈ کلاس دیتی ہے, اور وہ جاتا کدھر ہے؟ وہ ظاہر ہے حکومت کے چلانے پہ جاتا ہے. ہمارے دوست ہیں شہباز رانا, انہوں نے ایک بہت سینئر صحافی ہیں, انہوں نے خبر دی ہے 2 دن پہلے, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت پاکستان نے FBR کے لیے 32.5 بلین روپے کا پیکج منظور کر لی. 32 ارب 50 کروڑ روپے کا پیکج, بڑا خوبصورت لفظ ہے پیکج. اور حکومت پاکستان نے ٹیکس جمع کرنے والے ادارے کے لیے یہ پیکج اپروو کیا. لیکن اس کا مقصد کیا پیکج ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 17 اور 18 گریڈ کے جتنے آفیسرز ہیں FBR میں, ان کے لیے 1100 نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی. مجھے لگا میں نے شاید لفظ غلط پڑھ لیا ہے, کوئی ایک آدھ صفر آگے پیچھے تو نہیں لگ گیا, دوبارہ پڑھا. 1100 نئی گاڑیاں, 1300 cc. جب یہ حکومت کہہ رہی ہے, یہ FBR کہہ رہا ہے کہ ہم فیس ٹو فیس جو کانٹیکٹ ہے ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس مین کا وہ ختم کر دیں گے, تو گاڑیاں کس لیے چاہیے؟ گھومنے پھرنے کے لیے جناح سپر میں, لبرٹی میں, اس لیے چاہیے نا. ورنہ ان 1300 cc گاڑیوں سے آپ سرحدوں پہ جا کے سمگلنگ تو نہیں روک سکتے. سرحدوں پہ سمگلنگ کیوں ہوتی ہے؟ اور اس کے لیے, اور یہ دیکھیں اس کے لیے انہوں نے 5 ارب 60 کروڑ روپے ان گاڑیوں کے لیے ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ صرف گاڑیاں نہیں دے رہے ان کو, اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے 4 اضافی تنخواہیں دی جائیں گی ان تمام آفیسرز کو.
اضافی تنخواہیں اور اس کے لیے 2.5 ارب روپیہ. تو آپ باقی جو ہے اسمگلنگ کی روک تھام اور آفیسرز کی ٹریننگ کے لیے اور اس پہ جو انفراسٹرکچر جا رہا ہے وہ دریائے سندھ پہ بنایا جا رہا ہے. کیسا ہے؟ بارڈر سے کتنے 100 کلومیٹر دور ہے. دریائے سندھ پہ وہاں تک آپ اسمگلنگ کر سکتے ہیں, دریائے سندھ کے اس پار نہیں کر سکتے, اس پار کرتے رہیں اور ادھر سے گھوم کے آ جائیں. تو یہ ہماری اشرافیہ, پہلے ججز کی تنخواہیں, پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں, اب بیوروکریٹس کی تنخواہیں اور ٹیکس دیں عوام, اور عوام کے ساتھ یہ IMF کہہ رہی ہے خرچے کم کرو. ہم یہ خرچے کم اس طرح کر رہے ہیں کہ جن کو سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے ٹیکس ٹارگٹ پورا نہیں کیا, ان سے پوچھنا چاہیے, ان کو ہم راحت دے رہے ہیں. سوچئے. گڈ نائٹ.